کے واقعات ہوتے ہیں حکومت اس کو نہیں کرتی بلکہ کمپنسیٹ کرتی ہے. ہم نے بعض واقعات میں ایسے دیکھا جبکہ کوئی اور سائڈ سے آپ کی طرف سے بھی کوئی کلیئر میسج یا کوئی کلیئر بیانیہ نہیں آتا. اگر وہاں پر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں ٹیررسٹ ہے سہولت کھا رہے تو کل کے کہا جائے کہ یہاں پر یہ لوگ تھے, اگر اس میں سے ایک دو معصوم لوگ یا بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ بھی کلیئر کرنی چاہیے تاکہ کلیئرٹی ہو. تو ہمیں تو کسی طرف سے کوئی بیانیہ نہیں آتا. دیکھیں میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی سیاسی حکومت جو کبھی کہتی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا, جو کبھی کہتی ہے کہ کابل کے آگے جھک کے مسئلہ حل کر لیں, تو یہ تو ان کا بڑا چھوٹا حصہ ہے بیانیے کا کہ وہ یہ کہیں کہ جو فوج کی جو فیسیلیٹیٹر ان کا مارا گیا اس فیسیلیٹیٹر کو ہم جو سا پیسے دے کے جو سا اس کا رتبہ بڑھائیں. That's very easy for them to do because they are thriving into this. ان کی سیاست جو سی ہے اس ابہام اور کنفیوژن کے اندر پنپ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے صوبے میں گورننس ایک ایشو ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے. کرپشن ایک ایشو ہے یا نہیں ہے؟ آپ گورننس اور کرپشن پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے بیکاز دی ہول نیریٹو 24/7 is maintained on security issues. یہ کیسی سیاست ہے؟ اچھی سیاست نہیں ہے. آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو اتنا اربوں روپیہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے لگنا چاہیے تھا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے لگنا چاہیے تھا, وار آن ٹیرر کے اوپر جو 1% NFC کا حصہ باقی صوبے کاٹ کے اپنا دے رہے ہیں وہ کدھر لگ رہا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ کو پورا دن دہشت گردی کے اس بیانیے, اس سہولت کاری کے بیانیے, اس کے پیچھے لگایا جائے. کیسی زبردست سیاست ہے. آپ کے صوبے میں قدرتی آفات آتی ہیں, ہر سال آتی ہے, وہیں پہ دوبارہ آتی ہے, آتی نہیں آتی. اس پہ سوال نہیں کرنا کہ یہ انفراسٹرکچر یہاں پہ کیوں بنا یا نہیں بننا چاہیے تھا, یہاں پہ یہ لوگوں کو عوام کو دینے کے لیے کام ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہوا؟ ایک آپ کے پسماندہ ضلع کے اندر 40 ارب سے زیادہ کرپشن ایک درمیانے درجے کے ٹھیکیدار کے پاس سے نکل آئی, اس پہ آپ سوال نہیں کرنا تاکہ بیانیہ جو سا اس دہشت گردی کے اوپر اس کنفیوژن میں رکھا جائے. تو اس کے میرے بھائی بہت سے فائدے ہیں. یہ وہ جو پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے اس کو اگر آپ نے پریزرو کرنا ہے تو اس پہ کنفیوژن رکھنی ہے, یہ بھی کنفیوژن رکھنی ہے. ابھی آپ نے سوال نہیں کیا, ایک بڑا زبردست بیانیہ, ایک بڑا مزدار بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ بارڈر پہ تو فینس کے اوپر تو فینس لگا ہوا ہے, فوج بیٹھی ہوئی ہے, تو دہشت گرد کیسے آتے ہیں؟ کہتے ہیں نا. اور جب اس فینس پہ اس بارڈر کے اوپر کیونکہ وہ دہشت گرد آتے ہیں, ون آف دی ریزن از کہ آپ نے اس میں اسمگلنگ کرنی ہے, آپ نے وہاں سے چرس ادھر سے ادھر لانی ہے, آپ نے اور سامان لانے ہیں, آپ اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر جو سا ہے سیاسی پشت پناہی مقامی طور سے لے کے اوپر تک سارے بولنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا, وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جو آپ کا 2911 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اتنا بڑا بارڈر ہے نا آپ کا افغانستان کے ساتھ, اس میں آپ کی فوج کی, آپ کی FC کی جو پوسٹیں ہیں اس کا منیمم ڈسٹینس 15-16 کہیں 20 کلومیٹر, کہیں بہت زیادہ, اس سے زیادہ ہے. کیا آپ کے پاس اتنی فوج, اتنی FC, اتنی قانون نافذ کرنے والے ہیں کہ آپ سارے کو کور کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں کوئی بتائے گا کہ دنیا میں تمام جو بارڈرز ہیں وہ میوچلی گارڈ ہوتے ہیں, دو ملکوں کے درمیان بارڈر ہوتا ہے نا, دونوں ملک اس بارڈر کو گارڈ کرتی ہیں. یہ میرا خیال ہے دنیا کا یہ واحد بارڈر ہے جس میں دوسری طرف وہاں سے پہلے انگیج کرتے ہیں, ادھر سے ان کی پوری معاونت کی جاتی ہے, دہشت گردوں کی بھی, اسمگلروں کی بھی, خارجیوں کی بھی, کہ ان کو پار کرایا جائے, انگیج کیا جاتا ہے آپ کی پوسٹوں کو. کہاں دنیا میں ہوتا ہے یہ؟ آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ دنیا میں کوئی دو بارڈر نہیں ہے جو کہ ہرمیٹیکلی سیلڈ ہو جائیں, ایسے بند ہو جائیں کوئی آر پار نہیں ہو سکتا. USA اور میکسیکو کا بارڈر دیکھا ہے, سنا آپ نے؟ 3500 میرا خیال ہے کلومیٹر لمبا بارڈر ہے.
اس پہ وہاں کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس کی جو ریاست ہے اس کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں, ارب ڈالر ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اوپر سے دیکھیں تو کہتے ہیں ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے, سن سکتے ہیں, ہے نا. وہاں پہ دیوار بھی بہت بڑی اس سے بھی انہوں نے بڑی بنا دی ہے نا. لیکن وہاں پہ بھی امیگرینٹس آتے ہیں, لیگل آتے نہیں آتے, نارکو آتی ہے اور اسمگلنگ ہوتی ہے. ان کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے یا نہیں ہے وہاں پہ. ادھر کی تو عدالتیں ہیں کہ جو پار ہو کے وہاں چلا جائے اسمگلر تو اس کو وہ سخت سے سخت سزا بھی دیتے ہی نہیں دیتے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو اسمگلنگ ہے اس کے پیچھے وردی ہے. کوئی کہہ کے دیکھے. تو آپ کی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ جھوٹ کے اوپر مبنی, کنفیوژن پہ مبنی بیانیہ بنانا, اس میں مہارت حاصل ہو چکی ہے. اور اس کے لیے جیسے میرے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سوشل میڈیا بھی استعمال کیا جاتا ہے. So what needs to change is that we, the people of Pakistan, we need to start saying truth up front. کیونکہ اس جھوٹ کا, اس منفی سیاست کا, اس گمراہ بیانیے کا جو خمیازہ ہے وہ اب کئی دہائیوں سے آپ کا یہ خوبصورت صوبہ, یہ ہمارا دل کی جان, یہ خیبر پختونخوا اور یہ پاکستان جو ان سا ہے اس کا وزن اٹھا رہا ہے. So we have to collectively rise against this negative propaganda, this negative narrativization and this جھوٹ اور غلاظت سے بری ہوئی جو ایک سیاست ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا. That's the only choice that we have. And we will do it. Why we will do it? Because the people of Pakistan, the people of Khyber Pakhtunkhwa, ناصر بہادر ہیں, غیور ہیں, وہ انتہائی سمجھدار ہیں. And their future lies in development, their future lies in knowing the truth and identifying between right and wrong. ٹھیک ہے جی, کافی دیر سے رائٹ سائڈ پہ جی فرسٹ رو, 1 منٹ کائنڈلی, 1 منٹ میں آ رہا ہوں. ARY نیوز. اچھا, پہلے تو میں یہ رسپانس آپ سے چاہوں گا. آپ نے کہا کہ جو $7.2 بلین کا اسلحہ امریکہ چھوڑ گیا ہے افغانستان میں, تو اس کی وہ بھی ان ٹیررسٹ کے ہتھے لگتا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ امریکہ سے کوئی بات کر رہے ہیں کہ وہ کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکے یا ان کو لوکیٹ کر سکے یا کوئی اپنا کردار, کوئی بھی رول اس میں پلے کر سکے؟ نمبر 1. نمبر 2, افغانستان سے متعلق جو آپ نے بات کی, آپ کہتے ہیں کہ ہم انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے 12 دفعہ, اور ہمارے اسلامی دوسرے دوست ممالک ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ انگیج کرتے ہیں تو ایشو کیا ہے؟ کیا وہ ولنگنس نہیں ہے, وہ سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ مینٹین کرتا رہا ہے کہ ایک پرامن افغانستان اس خطے کے مفاد میں ہے. تو کیا افغانستان ایسا نہیں چاہتا پاکستان کے لیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بات کر لیتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, تو اگر جیسے آپ نے کہا کہ یہ انسرجنسیز بڑھتی جا رہی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, ایوری ایئر دے آر آن دا رائز, تو جب انسرجنسی بڑھتی ہے تو ہمارا ریسپانس اسی حساب سے بڑھتا ہے. لیکن اور آپ اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو پاتا, جیسے 2014 یا 2021 کا جو ریوائز بھی ہے اس کے بعد بھی عمل نہیں ہو پاتا, تو اگلے سال بھی ہم کھڑے ہو کے یہی بات کریں گے. لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کی کہ اب کوئی سیاسی شعبدے بازی نہیں چلے گی, تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ اور اب نیشنل ایکشن پلان کو کائنیٹک رسپانس کے ساتھ ملا کے کس طریقے سے پھر آگے لے کے چلیں گے؟ تھینک یو. جی ٹھیک. ستی بھائی آپ نے کافی سارے سوال کر لی. دیکھیں جو آپ نے بات چیت کی ہے کہ یو ایس اکوپمنٹ میں یس وی ڈو انگیج, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان کے اپنے انٹرنیشنل جریدوں میں اسٹیٹمنٹ بھی رپورٹ ہوئی جہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو وہاں پہ اکوپمنٹ ہے دس نیڈس ٹو بی کم آؤٹ. اس لیے کیونکہ یہ جو اکوپمنٹ ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ اکوپمنٹ جو ہے صرف پاکستان میں ہی فتنہ الخوارج استعمال کر رہے ہوں یا فتنہ الہندوستان ہی استعمال کر رہے ہوں, بیکاز دا اکوپمنٹ دیٹ از لیفٹ ود دی نان اسٹیٹ ایکٹرز دیٹ کین بی یوزڈ اینی ویئر. ٹھیک ہے نا. سو یس وی ڈو شیئر ڈیٹا آلسو, اینڈ یس وی ڈو انگیج ود دیم, اینڈ دے انڈرسٹینڈ. انہیں بالکل پتا ہے کہ یہ اکوپمنٹ جو ہے یہ کس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں میں جا چکا ہے, استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ ہم جو دوست ممالک سے انگیج کرتے ہیں
تو کیا دوست ممالک جو سا ہے دے ڈونٹ وہ اس کو ہماری اس بات چیت کو سمجھتے نہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں. افغانستان سے تھی کہ افغانستان نہیں سمجھتا. افغانستان کی کیا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا وہ نہیں سمجھتا کہ جس طرح ہم اس کے بارے میں خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پرامن رہے تو اس کی پاکستان سے متعلق یہ سوچ نہیں ہے؟ جی دیکھیں، افغانستان کی جو حکومت ہے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ویدر دے وانٹ ٹو پرووائڈ اسپیس ٹو ملٹیپل نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ناٹ, whether they want to remain hostage to these non-state actors or not. ہمارا کام ہے ان کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا ریزالو کے ساتھ, ریزالو بائی اسٹریٹجک کمیونیکیشن آلسو, بائی ایکشنز آن گراؤنڈ آلسو, وچ وی آر ڈوئنگ. وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے حق میں ہے اور کیا نہیں سمجھتا ہے, دس از فار دیم ٹو ڈیسائڈ. ہم ایبسولوٹلی کلیئر ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم, اینڈ دیٹ آئی ہیو آلریڈی سیڈ کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں, ہماری ایک ہسٹری ہے. پاکستان کی ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو افغانیوں پہ جو آپ نے انہیں ہوسٹ کیا ہے, مور دین آئی تھنک ٹو جنریشنز آف افغانس ہیو لیوڈ دیئر, یہاں پیدا ہوئے ہیں یا رہے ہیں. بہت سی سہولیات اس ملک نے ان کو پرووائڈ کی ہیں. پاکستان ہیز آلویز بین سپورٹو آف دی افغانس. سو ہم ان کو یہ باور بھی کراتے ہیں اور ہم یہ بھی باور کراتے ہیں کہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے آپ کے پیس میں, آپ کی اسٹیبلٹی میں. ناؤ دس ٹرانزیشن فرام اے نان اسٹیٹ اینٹی ٹو اے اسٹیٹ اینٹی, پرہیپس دیٹ از بینگ, اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے. پرہیپس اٹ از دی انٹرنل انٹرفیئرنس آف ملٹیپل پارٹیز, جس میں سب سے بڑا ایکٹر جو آپ کا ہندوستان ہے, اس کی انٹرفیئرنس. پرہیپس دیٹ از دی ریزن. پرہیپس اٹ از دی کلاؤڈ اینڈ دی انفلوئنس آف دیز نان اسٹیٹ ایکٹرز amongst Afghanistan which has grown beyond the limits, and perhaps it is not under their control. Perhaps it is the factions within Afghan government جو آپس میں کسی اگریمنٹ پہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. But that is there for them to decide. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پوزیشن یہ ہے, it is consistent, اور ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم یہ بتا سکتے ہیں, تاریخی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ جو ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, ان سنیکس کو, ان سانپوں کو, ان برائیوں کو اپنے اندر جنم رکھتا ہے, پالتا ہے, ان کو پرورش کرتا ہے, وہ سب سے بڑا نقصان اس کا خود اٹھاتا ہے, کیونکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. So I cannot and we should not be speaking that what they are thinking and why they are doing it. It is for them to decide. Our is that what we are thinking, what we are telling and what we are doing. جہاں تک آپ نے بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی کہ یہ جو کیا کچھ عرصے بعد دوبارہ ہم یہی بات کریں گے, اور یو آر آسکنگ ہاؤ دی تھنگز ول چینج. آئی تھنک وی آل نو ہاؤ دی تھنگز ول چینج. دی تھنگز ول چینج once we will in unison, in clarity, we will work on this national action plan. کیونکہ فوج اور قانون نافذ کرنے والے ہم 12 کہہ چکے ہیں, یہ دہشت گرد سے لڑتے ہیں. دہشت گردی جو سی پوری قوم نے لڑنا ہے, تمام حکومتوں سے لڑنا ہے. یہ اس سے کا چینج ہوگی جب آپ اس ملک کے عوام جو سا ہے اپنے, جن کی بات آپ نے کی کہ سیاسی شعبدہ بازی جو کرتے ہیں, جو سیاست کھیلتے ہیں, ان کو گریبان پکڑیں اور ان سے پوچھیں, ان کو جواب دیں کہ تم ہماری جان پہ, ہماری عزت پہ, ہماری مال کی اوپر کیوں کھیل رہے ہو؟ تم اس دہشت گردی کی بیانیے کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ تم اس پہ کنفیوژن کی کر رہے ہو؟ اس کے بغیر دہشت گردی کیسے ختم ہوگی میرے بھائی؟ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ نہیں جی ہم یہ دہشت گردی جو سا ہے بغیر کسی بیانیے کی جنگ کو جیتے بغیر ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوگی. یہ ختم ہو جائے گی کہ آپ جو سا ایک فرسودہ قسم کا کرمنل جوڈیشل سسٹم اس صوبے میں برقرار رکھیں, اور آپ جو ٹیررسٹ ہو, جو دہشت گرد ہو, جو اسمگلر اس کا مافیا ہو, اس کو سزا نہ دیں, اور وہ آئے اور اس کو جو سا لیک آف ایویڈنس کر کے کچھ کر کے آپ چھوڑ دیں اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی. تو دین وی آر ناٹ بینگ ریئلسٹک. یہ ایسے ختم ہوگی کہ ہم دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو برابر جانیں.
اور جو سوری آپ میری بہن نے جو سوال کیا کہ آپ جو ہے اس کولیٹرل ڈیمیج کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے لوگوں کو کنفیوژن نہ دیں, آئی ایم سوری, وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دینا ہے, بیکاز دس از اگین اے بیانیہ نا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. آپ کی یہ فوج ہے یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتی ہے. What is an intelligence based operation? It means that we do very precise operation based on intelligence کہ یہاں پہ ٹیررسٹ موجود ہے یا اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے, یہاں پہ کہیں پہ ایکسپلوسو چھپے ہوئے ہیں, یہاں پہ کہیں پہ انہوں نے جو سا ہے وہیکل بون آئی ڈی بن رہی ہے, یہاں سے کہیں پہ they are infiltrating from this place or whatever activity they are doing. ہم تو بالکل کولیٹرل ڈیمیج کہ قطعاً کسی صورت بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ خیبر پختونخوا کی فوج ہے جس کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. اگر ایک مکان کے اندر آپ کے سامنے کئی ویڈیوز ہیں, آپ کے سامنے ویڈیوز ہیں جہاں پہ وہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے. اگر ایک گھر کے اندر سے وہ آپ پہ فائر کرتے ہیں اور اس مکان کو استعمال کر رہے ہیں پولیس والوں کو شہید کرنے کے لیے, آپ کے جوانوں کو شہید کرنے کے لیے, معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے, اور اس میں جواب جائے تو آپ اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہیں. از اٹ کولیٹرل ڈیمیج اور از اٹ سہولت کاری؟ یہ سوال آپ نے کرنا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ جو سا ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں, وہ جگہ جب ڈسٹروائے ہوتی ہے تو ادھر ملٹیپل انسیڈنٹس ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اسلحے کتنے بڑے ذخیرے تھے کہ دھماکوں کی آواز بہت دیر تک جاری رہی. تو جس نے وہ اسلحہ وہ بارود وہاں پہ رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں, اس میں اور دہشت گرد میں کیا فرق ہے آپ مجھے بتائیں. اینڈ دیٹ از وائی میں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آج یہ جو اس کی سہولت کاری کر رہا ہے, چاہے وہ مجبوری میں کر رہا ہے یا اپنے مالی فائدے کے لیے کر رہا ہے یا اپنے کسی اور فائدے کے لیے کر رہا ہے, ہی ہیز 3 choices. اولین یہ کہ وہ اس دہشت گرد کو خود ریاست کے حوالے کرے. اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا تو ریاست کے ساتھ ملے اور مل کے اس ناسور کو ختم کرے, کیونکہ اس کی بھی زندگی اس نے اجیرن کی ہوئی ہے. اس کی بھی جو قبائلی روایات ہیں ان کو یہ پامال کر رہا ہے. اس کی عزت اور چار دیواری کے اندر وہ گھسا ہوا ہے. اس کے بچوں کو وہ ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اس کی بے پردگی وہ کر رہا ہے. اور اگر وہ کسی مجبوری یا اپنے مالی یا کسی اور فائدے کی وجہ سے یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو دین ہی از دین اے فیسیلیٹیٹر. تو ویئر از کولیٹرل ڈیمیج ہیئر؟ دیر از نو کولیٹرل ڈیمیج, دیر از ٹیررسٹ اینڈ از فیسیلیٹیٹر. میرا نام ہے AFP سے تعلق ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جہاں پر اس وقت آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنایا گیا, پھر اس کو 2021 میں ریوائز کر کے اس کی 14 نکات بنا دی گئے, جس کا پہلا نقطہ تھا کہ کوئی ٹالرنس دہشت گردی کے متعلق نہیں ہوگی. لیکن جہاں اس وقت آپ بات کر رہے ہیں تقریباً کوئی 1.5 مہینے قبل یہیں سے 150 میٹر کے فاصلے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہی کہا گیا تھا کہ کہیں پر بھی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. مثلا ایک گیپ سیاسی اور فوجی قیادت کے متعلق موجود ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ پھر جو نئے نیشنل ایکشن پلان 2021 میں اس کو ریوائز کیا گیا تھا, اب دہشت گردی کی آپ نے جو اعداد و شمار بتائے وہ 2014 سے بھی زیادہ ہے, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک مرتبہ پھر ریوائزڈ کر کے ان نکات کو بھی شامل کیا جائے تاکہ تمام سیاسی اور عسکری جو لوگ ہیں وہ ایک نقطے پر ایک ہی طرح کے فیصلے کر سکے؟ آپ کے ذہن میں کون سا نقطہ ہے جس کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے کہا ان نکات کو, کون سا ایسا نقطہ ہے جو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ دو عسکری اور سول ملیں گے تو میں نے کہا کہ جو گیپ ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ نکات جو ان سے جامع ہیں, یہ مکمل ہیں. سو دیٹ مینس کہ آپ کی جو سیاسی قیادت ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹل سنس 2014 ریپیٹڈلی دے ہیو کم ٹو دس کنکلوژن کہ یہ 14 کام ہے جن میں مسئلے کا حل ہے. ایگریڈ؟ ٹھیک ہے. نو دی ایشو از ان اٹس امپلیمنٹیشن. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے انہیں بھی نہیں پتا کرنا کیا ہے. اٹ از ان در امپلیمنٹیشن. وہ امپلیمنٹیشن جو نہیں کرنا چاہ رہے, میں آپ کو یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے ذاتی سیاسی مالی فوائد ہیں.
It is that what is driving them. آپ کا اور ہمارا جو جوان ہے, جو افسر ہے, جو سینے پہ گولی کھا رہا ہے, وہ اپنے ذاتی مالی کسی فائدے کو سائڈ پہ رکھ کے اس پاکستان کے لیے گولی کھاتا ہے. دی چوائس از ٹو بی ڈن بٹوین دی پیپل آف پاکستان کہ اس نے اس بیانیے میں کس بیانیے کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. اور حقیقت میں آپ کو یہ بتا دوں میرے بھائی, وی نیڈ ٹو ایبسلیوٹلی کلیئر کہ یہ چوائس جو سی ہے ایک ہی ہے اگر ہم نے ایک آزاد اور غیرت مند اور خوددار قوم پہ جینا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان خوارج کے آگے اور اس دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے آگے لڑنا ہے اور ان کو ناسور کو اس کو ختم کرنا ہے. کیونکہ آپ کے سامنے مثال ہے میرے بھائی, اس دہشت گردی کا 15% 20% ہے جو آپ کے سامنے جو سا ہے, جو لیبیا میں آیا, جو سیریا میں آیا, آپ کے سامنے ہے. کیا بنا ان ممالک کا؟ امیر ممالک تھے, تھرائیونگ اکانومیز تھی. آپ اپنے اوپر نگاہ ڈالیں, اوپر آپ کے ہمالیہ کا پہاڑ ہے, نیچے بحر عرب ہے, ایک طرف ہندوستان ہے جہاں کی ہندتوا اور جہاں کی جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سائڈ پہ افغانستان ہے جس کے اندر میرے اور آپ نے بات کر لی, کئی بار بات کر لی کہ وہاں پہ مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز اور خارجی اور ان کو سپیس دی جا رہی ہے. آج غازہ آپ کو چیخ چیخ کے یہ چیز بتا نہیں رہا کہ یہ جو انسانی حقوق کے علم بردار, یہ جو جمہوریت کے علم بردار ہیں, یہ صرف لپ سروس کر سکتے. کوئی نہیں آئے گا آپ کی میری مدد کو. اس 25 کروڑ عوام نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے یہ جو آپ پہ افریت دہشت گردی کی, اس ہائیبریڈ کی جو آپ پہ مسلط کی گئی ہے, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اگر کوئی اپنے سیاسی مقصد کے لیے, اپنے چھوٹے سے تنگ نظر فائدے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. That is not the direction that this nation will take and can take, because that path will only lead to disaster. اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو گھروں میں بلائیں گے اپنے, آپ ان کو اپنی روڈوں کے ان کی روڈیں اپنی حوالے کریں گے, اپنے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں دیں گے, اپنی بچیوں کو ان کے حوالے کریں گے. کیا یہ اسلام جو سا ہے یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں یہ خوارج؟ یہ میرے پاس یہ پیغام پاکستان, یہ میرے پاس پیغام پاکستان پڑا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کسی گروہ کو, اور یہ پاکستان کے تمام علماء, تمام مشائخ کی, تمام فرقوں کی طرف سے یہ نکلا ہوا ہے, کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منشد طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی سٹاف کی بات چیت بھی سن لی, انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت, یہ ہے سچ. تو وی آر ناٹ امپریسڈ بائی ہو سیز 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم اور آپ حق پہ کھڑے ہیں اور حق کے آگے ہر چیز مٹ جاتی ہے. کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں گئے تھے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. تو کیا پریشانی ہے ہمیں کہ کون کیا کہتا ہے اور کیا کہتا رہے گا؟ یہ جو ہمارے شہید ہیں, یہ جو ہمارے بچے ہیں, یہ جو سپتین نے, ہماری شہید نے, کیپٹن نے جو جان دی, یہ جو آپ کے طیب راہ میجر نے جان دی, کرنل جنید نے جان دی, انہوں نے حق کی راہ میں جان دی ہے. ہم سب نے چلے جانا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے حق میں کھڑا ہونا ہے یا باطل میں کھڑا ہونا ہے. Our choice is clear, your choice is clear, the choice of خیبر پختونخوا کے عوام کی choice is clear. مقابلہ سخت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
لیکن یہ مقابلہ ہمیشہ حق جیتے گا. جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن, یہ لاسٹ رو میں. علی اکبر ڈان نیوز سے خوش آمدید آپ کو پشاور میں, اور ہماری حق طلبی ہو رہی ہے. ہمارے بھائی ادھر اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں اور موقع ہمیں ملنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. سر میرا سمر کا فالو اپ ہے, وہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ وہاں سے یہ الزام عائد کی جا رہی ہے اور مختلف جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ 4 جگہوں پہ پاکستان نے اسٹرائک کیا ہے رات کو, اور مفتی نور ولی محسود اس میں مارا گیا ہے. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے کہ مفتی نور ولی محسود اور پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں. لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان از اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, شواہد بھی موجود ہیں. اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. اور میں جنگ گروپ کے ساتھ ہوں. آپ نے بات کی 40 ارب کی, تو میں تو اسکینڈلس کی کتاب چھاپ چکا ہوں, اس پر ہماری نظر ہے. لیکن ایک ایشو جو میں دیکھ رہا ہوں, ایک تو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات تھے. خیبر پختونخوا میں 35 مقدمات تھے جس میں فوجی تنصیبات پر حملے تھے, شہداء پر حملے تھے, اور یہاں پہ صوبائی قیادت نے 35 کے 35 مقدمات واپس لے لیے. اس پر میں چاہوں گا کہ آپ رائے دیں. دوسرا, یہ جو واقعات بڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ پیچھے نہیں آ رہی. اب یہ ایک بیانیہ آ رہا ہے کہ جو نئی قیادت آنے والی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے, اور اس کے پاس سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے کہ فوج کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, جو آپ نے پہلی بات کی, دیٹ از اے لیگل کیس. It is for the legal authorities, the Attorney General of Pakistan and the relevant people to comment on that. So I will not comment on that. 9 مئی کے بارے میں ہمارا موقف بالکل ایبسولوٹلی پہلے دن سے واضح ہے کہ یہ افواج پاکستان کا نہیں, یہ قوم کا مقدمہ ہے. اور کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کے اندر ان واقعات کو کرنے والے, کروانے والے, اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو اس کے کیفر کردار تک, انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ جس ملک کے اندر آپ اس کی افواج, ان کی شہداء, ان کے مقامات کو آپ جلائیں, گھیراؤ کریں, اینڈ دین یو کین واک اوے, تو وہاں پہ پھر جسٹس سسٹم جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان پڑ جاتا ہے. آف کورس جو اس کو کرنے والے اور کروانے والے, اس کی منصوبہ سازی کرنے والے, دے ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. however دی پیپل آف پاکستان سب سے بڑے ضامن ہیں 9 مئی کے مقدمات کے. یہ ریاست اس کی ضامن ہے. اور آپ یہ اگر دیکھیں تو کیا سلولی اینڈ گریجولی جو 9 مئی میں اس گھنونے, اس بلیک ڈے میں جو ملوث لوگ تھے وہ اپنے کیفر کردار تک قانوناً پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ بالکل پہنچ رہے ہیں. بیکاز ہم نے مل کے پاکستان کے آئین کی روح سے پاکستان کے قانون کو مضبوط کرنا ہے. اسی میں ہماری بقا ہے. دی لیگل پروسیس must be strengthened. It must be protected. And nobody should be allowed to circumvent that. Nobody should allow کہ وہ یہ سمجھے کہ he can walk free by committing even such heinous crimes against the state and institutions. جو آپ نے بات کی ہے کہ ایسی سیاسی قیادت جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص مقصد کے لیے لائی جائے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. لیکن یہ جو ورڈ اسٹیبلشمنٹ کیا؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کی ریاست کا ایک ادارہ ہے نا. تو آپ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے آپ کہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بیان میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اٹ ول کنٹینیو وداؤٹ آل دیز پولیٹیکل ڈسٹریکشنس.
یہ جو جنگ ہے نا یہ ہر لمحے ہر وقت چل رہی ہے. میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, اس وقت کہیں پہ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے جوان, آپ کے بچے, آپ کے افسر کہیں پہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے نکلے ہوئے ہیں, سو دیٹ یو اینڈ می اور آپ لوگ خیبر پختونخوا کے لوگ, پشاور کے لوگ شام کو جا کے کہیں کھانا کھائیں, کہیں گھومے پھریں, اپنا کاروبار کریں, اسکول چلیں, کالج چلیں, اور یہاں پہ خارجی جون سے آپ کے سروں پہ نہ بیٹھیں. کین وی افورڈ کہ ہم اس سیاسی, جو میں نے کہا سیاسی شعبدہ بازی کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں؟ نو, وی ول ناٹ بی. دس از اے بیٹل آف آر سروائیول, آف یور سروائیول. یہ لاسٹ 3 کوشچن جی, ایک آپ پہلے پھر دین آئی ول کم. میرا نام وقار ستی, آئی ایم فرام جیو نیوز. سر 2014 سے آنورڈ آپ نے بات کی اور جو حقائق اور ریکارڈ آپ نے دکھایا کہ اس کے بعد کوئی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی, تو اس صوبے میں تو ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور وہی لوگ آج تک بھی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ان کو انگیج نہیں کیا گیا, یا ان کو اتنی یہ جو حالات ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو تباہی ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے, اور دوسرا آج پھر وہ انہی لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جن کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی. یہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے ان سے؟ یو آر دی میڈیا, آپ اس ملک کے عوام ہیں, کہ وہ کون سی سیاسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود یہ ڈاکومنٹ بنائی, انہوں نے خود اس ڈاکومنٹ کا احاطہ کیا جو 14 نکات ہیں, اور وہ خود ڈیلی اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کی فلاح و بہبود, عوام کی جان و مال, اس کی عزت, اس کی حفاظت, اس پہ مقدم کر دیا ہے. ہم نے اس کو دہشت گردی پہ مقدم کر دیا ہے, کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, ایک وہیکل بورن آئی ڈی ہوتی ہے, نہ اس کا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے, اس کا نہ چیسی ملتا ہے, نہ انجن ہے, نہ کوئی کاغذ ہے. کوئی دوسرے ملک سے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں, بیسوں نہیں, 200,000 گاڑیاں اس طرح کی چل رہی ہیں. سو اف دے آر گڈ ود نان کسٹم پیڈ وہیکل دین دے شوڈ بی گڈ ود ٹیررزم آلسو. وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے میں نے آپ کے لیے نارکوٹکس رکھی سامنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی, سمگلنگ ہوگی, کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں کا فائدہ ہے. تو اگر آپ کے لیے اس بارڈر کو آپ چاہتے ہیں, آپ کے قانون نافذ کرنے والے ایف سی, انٹیلیجنس ایجنسیز سب جون سی ہیں, وہ کہتی ہیں اس بارڈر کو سیل کرنا ہے. آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز, سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی, اس اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے, اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے. آپ نے دہشت گردی کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام پولیسنگ کا ہے, لا اینڈ آرڈر. آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے, اسے ایکوپ کرنا ہے. آپ یہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ جو اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی, اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. آپ کو معلوم ہے, ان کو معلوم ہے, یہ بالکل جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں, اس کرمنل مافیا میں, ان کرائمز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ہے. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ کے سامنے ہیں. جب ریاست پاکستان کہتی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے, کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں, کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت تو ان کے سامنے ہے. کیوں نہیں؟ بیکاز ان کی ذات, ان کے فوائد, ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے. اور جب آپ یہاں
مس گورننس کریں, کرپشن کریں, تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. تو یہاں سے دے آر ہیپی, دے آر ایبسولوٹلی ہیپی کہ یہاں سے صرف سیکورٹی کے واقعات اور دہشت گردی اور ٹیررزم کی سٹوریز آگے ہیں, تاکہ باقی چیزوں پہ بات چیتیں نہ ہو. Nobody should talk about your governance. Nobody should talk about your performance. کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اربوں روپیہ جو آیا یہ کہاں گیا, کدھر گیا, کس پروجیکٹ پہ لگ گیا, تاکہ پورا دن بیانیہ جو ہے وہ سیکورٹی کے معاملات پہ رکھا جائے. تو that's the fact. Now the time has come where we have to be very clear and honest with each other. Because اس فوج کے بچے, ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے بچے, اس پولیس کے بچے, آپ کے بچے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ڈیلی جو ہے اپنی جانیں دے رہے ہیں. کل بھی دی, پرسوں بھی دی, اس سے پہلے بھی دی. خوبصورت جوان اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے, تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. This has to end. This status quo will not be tolerated anymore. That's the simple, short and clear answer. بہت شکریہ جی. میرا نام فرزانہ علی ہے اور میں آج ٹی وی سے تعلق رکھتی ہوں. سر, دو چیزیں ہیں جو مجھے پوچھنی ہے. ایک تو محمود جان صاحب نے جو بات کی اسی کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. اور ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے, تحریک انصاف کی جب حکومت تھی مرکز میں, تو فیض حمید صاحب کا نام بار بار لیا جاتا ہے کہ جناب انہی کی وجہ سے یہ جو ٹاکس کا پرابلم, بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور عمران خان صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا گیا. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے, وہ ابھی بھی کہتے ہیں, ان کے کئی بیانات بھی چلتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تھے اور انہوں نے خان صاحب کو منع بھی کیا کہ آپ مت کریں, لیکن مین کریکٹر جو تھا وہ فیض حمید تھا. آپ نے ابھی جو ہمیں اسٹیٹسٹک دکھائے اس میں جوڈیشل سسٹم کے فلاز میں آپ نے کنوکشن ریٹس بھی ہمیں دکھائے کہ کتنے, زیرو ہی تھا تقریباً. تو کنوکشن تو وہاں بھی نہیں ہو رہی نا, ڈیلے تو وہاں بھی ہے. تو یہاں بھی جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں, وہاں پہ بھی ڈیلے ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, بنیادی طور پر پختونخوا کے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں آپریشنز کے خلاف, آپ دیکھتے ہوں گے پاسونز ہوتی ہیں, مختلف پولیٹیکل فیسز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں, وہ آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں یا اس کے اوپر, میں اگر خلاف لفظ استعمال نہ کروں, تنقید کرتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں جو لوگ مارے جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, صوبائی حکومت جا کے ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو پختونخوا میں سوال یہ اٹھتا ہے, تو پھر کیا وہ ٹیررسٹ تھے؟ اگر وہ ٹیررسٹ تھے تو پھر آپ ان کو کمپنسیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو بیانیہ بن نہیں رہا, آپ کا بیانیہ انفیکٹ پھل پھول نہیں رہا, اگر میں سیدھی بات کر لوں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج اور پھر طالبان سے ٹاکس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ کہیں اور ہیں اور ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ میرے سوال ہے. میں نے آپ نے بہت سے ایشوز کو چھیڑا ہے, تو آئی ول نیڈ سم ٹائم سو ایز ٹو کلیریفائی, کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات چیت آپ نے کی ہے, کیونکہ یہ وہ ابہام ہے جو عوام کے ذہن میں آتے ہیں, ان کو الجھاتے ہیں. ڈیلے کی آپ نے بات کی, لیٹ می اسٹارٹ فرام کے ڈیلے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال سے زیادہ عرصے کے 1700 میرا خیال ہے 6 کیسز ہیں, if I'm not wrong, which are pending. There are more than 3 years. اور اس سے زیادہ کیسز ہیں جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہو گیا. ایسے ہی ہے. یہ جو آپ کیس کی بات کر رہے ہیں, اس کا ڈیلے کتنا ہے اس کے مقابلے میں پہلے اس کو دیکھ لیں, جس کو آپ ڈیلے کہتی ہیں. یہ جو کیس ہے جس کی آپ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل محمود جان بابر صاحب نے یہ بات کی, who is being tried over here? It is a Lieutenant General who has been ex-Director General ISI. ایسے ہی ہے. تو گریوٹی آف سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں, اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا ان کا. The state has to be, the institution has to be absolutely deliberate and correct in that. All the requirements of procedure, process and justice has to be met.
because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. تاکہ آپ کے ڈیلے کو, جو آپ کی تنقید ہے جس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو سرکموینٹ کیا جائے. سیکنڈلی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے, جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے, یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا, یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے. اینڈ اینی باڈی ہو از چارجڈ از گیون کمپلیٹ رائٹس ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف, اینڈ دیٹ ٹائم ول بی گیون, is being given. So we are not worried about any delay, because we have to fulfill all the requirements of justice and the process. Secondly, آپ نے یہ بات کی پہلے پارٹ میں بھی اور آخری پارٹ میں بھی کہ جو بات چیت کے جو اصل کردار ہیں وہ کون ہے. کیونکہ ایک بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم تو بہت معصوم تھے اور یہ کوئی اور کرا رہا تھا, یا یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ہماری تو پالیسی نہیں ہے. اوور آل یہ بنایا جاتا ہے کہ جی یہ سب کچھ تو فوج کرتی ہے. ہم کیونکہ آپ اپنے پاس اتھارٹی تو ساری لینا چاہتے ہیں, لیکن رسپانسبلٹی کسی چیز کی نہیں لینا چاہتے. دیٹ از ہاؤ یہ جو دہشت گردی خلاف جنگ ہے, اس پہ پورا بیانیہ بنایا جائے کہ سب جی فوج کرتی ہے, یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں, سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہے. تو اگر آج ہے تو یہ ہم تو ذمہ دار ہی نہیں اس کے. اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از دی ریئل پکچر, ہاؤ دی اسٹیٹ ایکچولی از ٹیکلنگ دس اینڈ ادر ایشوز. فوج جو سی ہے ریاست کا ایک ادارہ ہے. آپ کے آئین کے مطابق, آرٹیکل 7 کے مطابق, ریاست جو سی ہے وہ مجلس شورا ہے, پارلیمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, صوبائی حکومتیں ہیں. یہ ہے ریاست. یہ جو آپ کی ریاست ہے اس کا ایک بہت اہم ایک ادارہ فوج ہے, بہت اہم ادارہ ہے, لیکن اٹ از ون انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ. ریاست جو سی ہے وہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ کی سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں. جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے وہ ریاست بن جاتی ہے. اس وقت وہ ریاست تھی, لیکن وہ جو ریاست ہے بناتی سیاستدان ہے. فوج کا اس ریاست کے ساتھ ایک سرکاری تعلق ہوتا ہے, کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا, کوئی سیاسی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو آپ کی فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے نا, اس میں شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, اس میں پنجابی بھی ہیں, پختون بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, اس میں سندھی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, بلتی بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, اس میں ہر مذہب, اس میں کرسچن بھی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں ہر پولیٹیکل تھاٹ کے لوگ بھی ہیں. لیکن دیٹ آل وی پوش اسائڈ. ہم نہ کسی کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں, نہ کسی فرقے کو لے کے چلتے ہیں, نہ کسی ایتھنیسٹی کو لے کے چلتے ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی آر اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ول آلویز بی. اب وہ جو اس وقت کی سیاست ہے وہ اس وقت کی ریاست بن جاتی ہے. وہ جو ہمارا اس سے تعلق ہے اس ریاست سے وہ سرکاری ہے. اس کو اگر وہ زیادتی بناتے ہیں, سیاسی بناتے ہیں, تو یہ غلط ہے. فیصلے ریاست کرتی ہے, ہم ان معاملات میں اپنا انپٹ دیتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں جن معاملات میں ہمارا تعلق ہوتا ہے. بٹ وی آر ناٹ دی اسٹیٹ. آپ کے ملک میں کووڈ آیا, محکمہ صحت کا کام ہے, اس وقت کی ریاست نے کہا کہ جی ہمیں فوج کی مدد چاہیے, نیشنل کوارڈ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو لگایا گیا, پوری فوج کے بہت سے افسر جوان اس کے اندر لگائے گئے. صحت کا کام تھا نا, فوج کا کام تو نہیں تھا. لیکن چونکہ اس وقت کی ریاست نے کہا کہ یہ نیشنل کلیمٹی ہمیں فوج چاہیے, تو فوج آئی, کام کیا, بڑھ چڑھ کے کام کیا. اس لیے کیا کیونکہ ہم ان کی سیاست کی بڑھوتری چاہتے تھے یا اس کو بڑھانا چاہتے تھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ فوج اپنے ہاتھ سے بھر صفائی کرتی رہی ہے, اس جو کہ کام محکمہ انہار کا ہے, اس لیے کرتی رہی کہ اس وقت کی جو صوبائی حکومت تھی یا جو فیڈرل گورنمنٹ تھی, اس وقت ریاست تھی, انہوں نے کہا آپ یہ کام کریں. اس لیے تو نہیں کہ ہم ان کی سیاست چلانا چاہتے تھے.
آج آپ کے صوبے میں آپ کی فوج جو سی ہے انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹی پہ ہے، اس لیے ہے کیونکہ ریاست نے کہا کہ اس انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے، خارجیوں کو لڑنے کے لیے ہمیں فوج کی ضرورت ہے. اس لیے تو نہیں کہ ہم اس حکومت کی سیاست کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ لڑ رہے ہیں. تو جو فیصلے ہیں وہ سیاست کرتی ہے، وہ ریاست کرتی ہے. اب جب وہ فیصلہ صحیح ہو جائے تو اس کا کریڈٹ آپ لے لیں، اگر وہ فیصلہ غلط ہو جائے تو وہ آپ ادارے پہ ڈال دیں. اور وہ جو تعلق تھا، جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ آپ جب اپنی جو تعلق ہے اس کو ذاتی اور سیاسی تعلق بنا دیں گے تو اس کی جواب دہی دینی پڑے گی. لیکن بناتا کون ہے؟ وہ جو کہ اس وقت ریاست میں بیٹھا تھا، جو اس وقت کی سیاست کر رہا تھا. اینڈ دیٹس وائی وی آلویز سے کہ ہمیں آپ اپنی سیاست میں نہ لائیں. آپ کی سیاست آپ کو پیاری ہو. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہیں، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اگر ایک فرد باعث یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. I hope I have been able to understand, because this is a complex issue and it is played always like this. But we need to understand that the armed forces of Pakistan are armed forces of Pakistan, not of any political party, not of any political entity, without any political agenda. Because this is the final instrument, the ultimate instrument of violence, or any army is the ultimate instrument of violence of a state. اس کو اگر پولیٹیسائز کیا جائے تو اس کے بھیانک انجام نکلتے ہیں. آپ انڈیا میں دیکھیں، وہاں پہ آپ ہندوتوائزیشن اینڈ دی بی جے پائزیشن آف دیئر آرمڈ فورسز دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ اس کے انجام بھی آپ کانسیکوینسز بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں کے اداروں کو پولیٹیسائز کر کے، ہندوتوائز کر کے وہاں کے لوگوں پہ بھی ظلم کیا جا رہا ہے اور اس خطے میں بھی بدامنی پھیلائی جا رہی ہے اور ارریشنلٹی کو بڑھایا جا رہا ہے. اینڈ لاسٹلی جو آپ کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مائک کی سہولت ہے نا، یہ میری بہن، یہ ہمیں حاصل نہیں ہے، نہ ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ایک بندہ جو آپ نے کہا کہ ان کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے پاس مائک کی فیسلٹی، وہ آج صبح کچھ کہیں گے، کل شام کچھ اور کہیں گے. کچھ لوگ ایک بیانیہ بنائیں گے، کچھ ایک بیانیہ بنائیں گے، کچھ ایک اور بیانیہ بنائیں گے. کیا آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ کی فوج کا ترجمان جو سا ہے ہر روز شام کو ٹاک شو میں بیٹھ کے جو سا ہے ترکی با ترکی ان کو جواب دے؟ وڈ یو لائک دیٹ؟ کہ ہم بھی ان کی طرح جو سا بیان بازی اور ان چیزوں میں عمل دخل کریں؟ یو وڈ ناٹ لائک دیٹ، وی وڈ ناٹ لائک دیٹ. دیٹس ناٹ واٹ وی آر. ان کے پاس یہ سہولت ہے کہ صبح شام دن رات، آج کچھ، 2 سال بعد کچھ، 4 سال بعد کچھ اور بیانیاں بنا دیں. تو آپ سے میں یہی درخواست کرتا ہوں، آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی فوج کو اس گھٹیا بیان بازی، ان بیانیوں اور ان کی سیاست جو ہے، جس کی اپنی کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے، اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں. سر، حمید لنگرا، جی ٹی وی نیوز سے. میں 2 کمنٹس پہ آپ کی جو ہے وہ رائے لینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2007 سے لے کر 2018 تک جو ایک بیانیہ میڈیا کے تھرو 7 بجے سے 11 بجے تک بھیجا گیا، اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے، گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے، کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے، نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ نمبر 1. نمبر 2، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اسی طریقے کا ہی پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اور ورسز گیم چل رہی ہوتی ہے. تو کیا ریاست کوئی ایسی پالیسی بنائے گی کہ اس طرح کی چیزوں کو مکمل انداز میں کنٹرول کیا جا سکے؟ 2007 سے 2018 کا کون سے بیانیے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بنایا گیا اور صرف ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے فائدہ دیا گیا یا ایک سیاسی شخصیت کو فائدہ دیا گیا اور وہ اب سب کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، میں اس کے حوالے سے بات کروں. جی میرے بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی فوج، دیٹس وائی وی آر ایبسولوٹلی کلیئر، جو میں نے پہلے ہی بات کی کہ ہم ایک ریاست کا ادارہ ہے. جس طرح ہماری کوئی ایتھنک اور ہماری کوئی ریلیجس کوئی پریفرنس نہیں ہے، ہماری کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پریفرنس نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک پارٹی، ایک لیڈر اچھا ہے، ایک برا ہے، ایک اچھا ہے، ایک برا ہے. ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے وی سے اٹ ویری کلیئرلی، فار اس آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ آل پولیٹیکل لیڈرز ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اگر کوئی پارٹی یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ریاست سے بڑی ہے تو پھر ہمیں یہ قبول نہیں. دیٹ از دی اونلی ون لائن فار اس ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن. ڈیموکریسی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم از دیئر، اور ہمارے لیے یہ انتہائی قابل احترام اور ریسپیکٹفل سسٹم ہے. اینڈ دیٹ از ویئر دی فیوچر آف پاکستان لائز. اسی ڈیموکریسی سے، اسی جمہوریت کے اندر سے، اسی سسٹم کے اندر سے اس ملک نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہم ایک ریاستی ادارے کے طور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. ہم ریاست کے لیے جان دیتے ہیں، ہم اس عوام کے لیے جان دیتے ہیں، ہم کسی کی سیاست کی جنگ نہیں لڑ رہے. اینڈ دیٹ از آر فائنل اینڈ لاسٹ ورڈ آن ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن. نو، آپ نے جو بات کی دوسری سوشل میڈیا کی، کہ سوشل میڈیا کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ دس سوشل میڈیا از گوئنگ ٹو، اس پہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو کیسے مینج کیا جائے گا؟ جاتا ہے، مختلف ویلاگز کیے جاتے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی ریاست کے پاس ایسی پالیسی ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور لوگوں کے اندر سے منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ ختم ہو، ان کے پاس وہ میٹیریل پہنچے ہی نہ. آئی تھنک کہ اٹس آلریڈی ویری ایبسولوٹلی کلیئر. It's only the implementation of the Article 19 of the Constitution. ہم نے کوئی ری انوینٹ نہیں کرنا ابھی. جس طرح 14 نکات ہیں، ہم نے کوئی 15واں نکتے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے ود سرٹن کیویٹس، کہ ایسی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں جو کہ نیشنل انٹیگریٹی کو دے، جو سیکیورٹی کو، ڈیفینس کو، جو کسی کے جذبات کو، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرے، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے، وغیرہ وغیرہ. We need to implement that in letter and spirit, whether we have to implement it through NCCIA, PICA, PEMRA, whatever. لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، تو بہت سے ساتھی، آپ ہی کے ساتھی جو ان سے دوست ہیں، وہ بہت سے جو ان سے ان کو وہاں پہ آزادی صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن میں خطرے میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس وقت انہیں خطرے میں نہیں نظر آتا جب وہ باہر دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں وہاں پہ ایک ری پوسٹ کرنے پہ، ایک فیس بک کی ری پوسٹ کرنے پہ 2 سال 3 سال کے لیے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں مدر آف ڈیموکریسی کہلائی جاتی ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیس منافقانہ ہپوکریٹک ایٹیچیوڈ ٹورڈز اٹ. لاز آر دیئر، کانسٹیٹیوشن از ایبسولوٹلی کلیئر، اینڈ وی ان دی آرمڈ فورسز ایز این انسٹیٹیوشن وی آر گورنڈ بائی دیز لاز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. اس کے مطابق کام کریں، اس کے اندر ہی جو سا سارے معاملات حل ہوں گے. دینوں حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس کا یہ آخری سوال لیتے ہیں. حالیہ دنوں میں پاکستان ہیز سائنڈ اے ویری اسٹرانگ ڈیفینس پیکٹ وتھ سعودی عربیہ. سر، آپ کے خیال میں اس مسئلے کے حل کے لیے سعودی عرب کو انگیج کر کے کیا افغانستان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ماضی میں بھی افغان طالبان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات جو ہے وہ بہتر رہے ہیں، اور ابھی بھی اس طرح نہیں ہے کہ ان کے مابین کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا ان کے مابین کوئی ڈپلومیٹک کوئی مسئلے ہے. تو کیا ان کو انگیج کر کے اسی پیکٹ کے تناظر میں، کیونکہ اس میں یہ موجود ہے کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ اور سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا، تو پاکستان کی سیکیورٹی اگر اسی وجہ سے ایک مسئلہ ان کے لیے بنا ہے تو ان کو انگیج کر کے اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا؟ آپ کے خیال میں پاکستان کیا اس جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس سے پہلے سعودی عرب یا باقی دوست ممالک کو انگیج نہیں کرتا؟ کیونکہ وی ڈو انگیج دم. میں نے پہلے عرض کی سمر بھائی کے جواب میں کہ ہم افغانیز کو ڈائریکٹ بھی انگیج کرتے ہیں، ملٹیپل لیولز پہ انگیج کرتے ہیں. دوست ممالک جیسے آپ نے سعودی عرب کا نام کیا، اس کے ذریعے بھی انگیج کرتے ہیں.
اور ممالک ہیں, UAE ہو گیا, قطر ہو گیا, چائنا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, ترکی ہو گیا, بہت سے ممالک ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو انگیج کرتے ہیں. اینڈ دے آل انڈرسٹینڈ کہ یہ جو افغانستان میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو اسپیس دی جا رہی ہے, اٹ از ناٹ اونلی اگینسٹ پاکستان. اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پہ ہر قسم کا جو الفابیٹ ہے آف نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں پایا جاتا ہے. وہاں فتنہ الہندوستان ہے, فتنہ الخوارج ہے, AQ ہے, IS ہے, IMU ہے, ETIM ہے. ہر قسم کا جو بھی دہشت گرد نان اسٹیٹ ایکٹر ہے آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی قسم کسی فارم میں وہاں پائی جائے گی. سیکنڈلی وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتا ہے, یہ جو دہشت گرد ہوتا ہے, اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا کسی نسل سے تعلق ہے, نہ کسی سوچ سے تعلق ہے. دیٹ ٹیررسٹ از اویلیبل ٹو دی ہائیسٹ بڈر. آج وہ ایک تنظیم میں ہے, کل اس کو کچھ اور پیسے میں کہیں اور جا کے لڑے گا, کوئی اور ملیں گے وہ اور جا کے لڑے گا. کیا یہ جو دہشت گرد ہیں آپ کے خارجی ہیں, ان کا کوئی دین اسلام سے تعلق ہے؟ ان کا کوئی خیبر پختونخوا کی روایات سے, پشتون ولی سے کوئی تعلق ہے؟ کیا اسلام میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ خودکشی جون سی ہے وہ جائز ہے؟ یہ تو خودکش بمبار ہے. تو نہ ان کا پشتون ولی سے تعلق ہے, نہ ان کا خیبر پختونخوا کی عوام کی روایات سے تعلق ہے, نہ ان کا پاکستانی سے تعلق ہے, نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. اور اگر آپ ان جیسے عناصر کو اپنی جگہ پہ جگہ دیں گے تو ہر قسم کی دہشت گرد آرگنائزیشن وہاں ہوگی. تو دیٹ از وائی وی انگیج ود دیم اینڈ آل آف دیم آر کنسرنڈ, کیونکہ دس تھریٹ دیٹ از کمنگ آف دس نان اسٹیٹ ایکٹرز از ناٹ اونلی اے تھریٹ ٹو پاکستان. It is not only a threat to the region, it is becoming a threat to the whole world. And we do talk with them. And we tell that we are, Pakistan جو سی ہے, is the bulwark state against this creeping perverted ideology that is coming from there. ہم یہ جنگ خیبر پختونخوا کے عوام اور پاکستان کے عوام کے علاوہ پوری دنیا کی اندر جو امن ہے اور یہ جو سوچ ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. And they do acknowledge that. اب یہ فیصلہ وہاں کے جو سرکردہ لوگ ہیں جو وہاں معاملات چلا رہے ہیں, یہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ کیا آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز اور دہشت گردوں کی اماجگاہ بننے دینا یا نہیں دینا. کیونکہ تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ جو دہشت گرد جیسے عناصر ہوتے ہیں, یہ جو پرورٹڈ عناصر ہوتے ہیں, جب آپ ان کو پالتے ہیں تو یہ سانپ کی طرح ہوتے ہیں, اور سانپ کو جو پالے گا وہ سانپ پہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا. تو یہ ان کے اپنے لیے بھی خطرہ ہے, افغانستان کے عوام کے لیے بھی خطرہ ہے. تو دیٹ ڈیسیژن دے ہیو ٹو میک. اب وہ اس پہ کتنا ایکشن کرتے ہیں, کتنا نہیں کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, جان کے کرتے ہیں, کسی مجبوری کے تحت کرتے ہیں, دیٹ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان سے انگیج کریں, کلیئرلی کمیونیکیٹ کریں, اپنا ریزالو بھی بتائیں, اور پاکستان کے عوام, خیبر پختونخوا کے عوام, ان کی جان, مال, عزت کی آبرو کے لیے جو ضروری ہے وہ ہم کریں گے, ابھی بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. یہ مڈل میں کرتا ہوں اور پشاور پریس کلب کا پریزیڈنٹ ہوں. یہ جو ایشو ہے اس کے دو آسپیکٹس ہیں, ایک آپریشنل ہے, ایک پولیٹیکل ہے. آپریشنل تو آپ ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, سارے قربانیاں دے رہے ہیں, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہے, روزانہ جنازے گھروں کو جا رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل اونرشپ اس کی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے سر یہاں کی جو گورننس ہے اس کی بات کی ہے, جو پولیٹیکل وہ ہے, اور خصوصاً جو بیانیہ کے فرنٹ پر ہے. آپ کو یقیناً یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گزشتہ یہ 2.25 سال ہو گئے اس حکومت کو, انفارمیشن منسٹر فیڈرل یہاں پہ نہیں آئے پشاور, یہاں پہ انٹیریئر منسٹر نہیں آئے, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا تو ہم ذکر ہی نہیں کریں گے. جو آپ نے 40 ارب روپے کے وہ اسکینڈل کا ذکر کیا, یہ ہمارے بھائی ارشد عزیز ملک نے اس کو انرتھ کیا, لیکن اس کو بھی اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیر بحث نہیں لایا گیا. تو جب یہ صورتحال ہو اور یہ جو بیانیہ بنانا ہے, یہ جو پولیٹیکل وہ ہے, ایک طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں کے, جو کہ آپ کا کام نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا, وہ بھی آپ کے کندھوں پہ ہے. اور جو فرنٹ لائن صوبہ ہے, نہ یہاں کی میڈیا سے, نہ یہاں کی انٹیلیجنسیا سے,
نہ یہاں کو ایون کسی معاملے میں جب آپ ان کو وہ نہیں لیتے. اور عملاً یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ پولیٹیکل بیانیہ، ایسا لگ رہا ہے کہ اس صوبے میں ان کو واک اوور دیا گیا ہے اس ساری صورتحال میں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ میں صرف پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ زیادہ پرانی نہیں، آئی تھنک چند ہفتے یا دنوں پرانی بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنو میں سی ایم ایچ کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے واشگاف الفاظ میں وہ وہاں نہ صرف آتے ہیں، کئی بار آ چکے ہیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کے واشگاف الفاظ میں اسی بیانی کے خلاف بڑی کلیئر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی تھی. آپ تھوڑی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، دیکھ لیجیے گا بنو میں آپ کے انفارمیشن منسٹر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے وزیر دفاع بھی وہاں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے وزیر داخلہ جن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ادھر آ چکے ہیں. پہلے تو اس کو کریکٹ پرسپیکٹو سے دیکھ لیں. دی ایشو از ناٹ کہ آپ نے یہاں آ کے بیٹھ کے کرنا ہے، آپ نے اس کو آبجیکٹولی دیکھنا ہے. یہ جو بیانیہ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر نہیں ہم بات کرنے آئے یہاں پہ. وی آر ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ دی فیکٹس. دی فیکٹس از دیٹ ٹیررزم وچ از ہیپننگ ان خیبر پختونخوا، اس کے خلاف آپ کی جوان، آپ کی فوج اور پولیس تو قربانیاں دے رہی ہے اور بہت زیادہ دے رہی ہے. اس کی جو وجوہات ہیں، جو محرکات ہیں، دے ڈونٹ لائی اونلی ان کائنیٹک آپریشنز، دے لائی ا لاٹ سم ویئر ایلس، جس کی پیچھے پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ایک وجہ ہے، جس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں، جس کے اندر گورننس کے اور پرفارمنس کے ایشوز ہیں. اب دیٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ بائی آل. اس کے اوپر مختلف پولیٹیکل پارٹیز، آپ نے ایک کی بات کی، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آل پولیٹیکل پارٹیز کہ اگر آپ بیانات کو اور ان سیاسی مائدین کو دیکھیں تو وہ اپنا اپنا اس پہ ایک واضح پرسپیکٹو رکھتے ہیں. سو آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سے کہ کون نے کس نے کب کیا کہا، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی دیٹ وی کین سے بیکاز وی سی اٹ کہ ان کی نیشنل ایکشن پلان جو اس کے بعد وزن عزم استحکام ہے اور اس کے بعد دی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ایک بڑی واضح اور کلیئر پالیسی ہے. اس کے لیے سپورٹ بھی اویلیبل ہے، اس کے اندر کلیئرٹی اویلیبل ہے. یہ آپ پوچھ لیں اور اس کے بعد آئی ول کم ٹو دس سائڈ لاسٹ. محمود جان بابر ہے، میں سمر ٹی وی سے میرا تعلق ہے. ہم اپنے جنوبی اضلاع میں دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی فوج کارروائیاں کر رہی ہے وہاں پہ پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے، صوبائی جتنی بھی فورسز ہیں وہ سب ساتھ دیتے ہیں. زبان سے تو وہ کچھ بھی کہتے ہوں گے صوبائی حکومت کے لوگ، لیکن ان کی تمام فورسز نے ان تمام کارروائیوں میں ساتھ دیا. تو میرے مشکل کہاں ہے؟ کیونکہ انہوں نے فورسز تو ان کی موجود ہیں ان سارے آپریشنز میں، وہ زبانی طور پہ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں. تو مسئلہ کہاں ہے؟ بیانیہ یا جو بھی ہو، ایک وزیر اعلیٰ بھی اس میں چلا گیا، یعنی اسی مسئلے میں چلا گیا کہ وہ اپنی پارٹی کی بات نہیں مان رہا تھا اور اپنی پارٹی کو دوسرا بندہ لانا پڑا. تو اب مسئلہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس نے تو اپنی پارٹی کو بھی ڈیفائی کیا. دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نے کہا کہ سوسائٹی تقسیم ہے، عدالتوں سے سزائیں نہیں ہو رہی، جتنے لوگ ہیں ان کو کنوکشن کا ریشو بہت کم ہے، لیکن معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے بات چیت کی اس میں کچھ لوگوں کو تو کورٹ مارشل بھی کیا گیا ہے، تو ان کسی کو بھی سزا نہیں ہو رہی. تو پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بات چیت کی یا وہ دہشت گردوں کو پاکستان لے کے آئے، تو سب لوگ میرے خیال میں سزا تو کسی کو نہیں ہو رہی. سر ٹھیک، دیکھیں پوائنٹ یہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی خیبر پختونخوا کی پولیس بھی موجود ہے اور بالکل بہادری سے لڑتی ہے، ان کی شہادتیں ہیں. آپ کی جو آرمی ہے، ایف سی ہے، وہ بھی لڑ رہی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جون سا ہے یہ پوائنٹ نمبر 1 آف نیشنل ایکشن پلان کے اندر خالی نہیں ہے. دہشت گرد جون سا ہے ہی آپریٹس ود ان دی سوسائٹی. اس نے کوئی وردی نہیں پہنی ہوئی، وہ آپ کی طرح شلوار قمیض پہن کے دوسرے کپڑے پہن کے عوام کے اندر گھوم رہا ہے. اسی لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کام ہے پولیس کا، لا انفورسمنٹ کا، فوج کا، ایف سی کا.
But that is just one point. وہ تو ہو رہا ہے, لیکن ایک ذمہ داری ہے آپ کی سیاست کی. آپ نے کہا کہ چلا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو سیاستدان جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں یا جس سیاسی پارٹی کی طرف الوڈ کر رہے ہیں, کیا وہ لوگوں کو یہ ایک بیانیہ اس دہشت گردی کے ناصور کے خلاف بنانے دے رہے ہیں یا بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے. وہ اس کے راستے میں حائل ہیں, کیونکہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے یہاں سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کہیں پہ آئی ڈیز بناتے ہیں نا, یہ آپ کے اس صوبے کی مساجد کے اندر آ کے رہتے ہیں نا, یہ وہاں پہ جو آپ کے ایکسپلوسیوز ہیں ان کو تیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ آپ کے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں مدارس کے اندر, ان کو اسلام کی غلط تشریح اور بیانیہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس کے خلاف کس نے کام کرنا ہے؟ یہ کیا ذمہ داری بھی فوج کی ہے؟ اس میں آپ کے محکمہ داخلہ نے کام کرنا ہے تو آپ کے محکمہ تعلیم نے بھی کام کرنا ہے. اس کے اندر آپ کے مذہبی رہنماؤں نے بھی کام کرنا ہے. اس میں جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے بھی کام کرنا ہے. آپ نے خود کہا اس میں آپ کے کورٹس نے بھی کام کرنا ہے. کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس میں آپ کے جو افغانستان کے اندر سے جہاں جو افغانی آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں اور جو اپنا اوور سٹے ہیں, ایلینز ہیں جو کہ انلیگلی رہتے ہیں, ان کو واپس بھیجنا ہے. اس میں کئی محکمے انوالوڈ ہیں, انہوں نے بھی کام کرنا ہے. بہت سے صوبائی محکمے انوالوڈ ہیں, انہوں نے بھی کام کرنا ہے. آپ کے جو ضم شدہ قبائل ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے 1 ارب نہیں, 2 ارب نہیں, 100 ارب نہیں, کئی 100 ارب دیے گئے. وہ وہاں پہ کس نے لگانے ہیں؟ صوبائی حکومت نے لگانے, انتظامیہ نے لگانے. کیا وہ لگائے گئے؟ آپ کی جو ان قبائل میں, ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کو دہشت گردی ہے, ان بچوں کو آلٹرنیٹ روزگار پرووائڈ کرنی ہے, ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ وہ کرمنل مافیا کا حصہ بننے کی بجائے, اغوا کاری میں اور سمگلنگ کی بجائے, جہاں سے سہولت کاری ہوتی ہے آپ کی دہشت گردی کی, اس کا حصہ بننے کی بجائے حلال طریقے سے, جائز طریقوں سے ان کو آلٹرنیٹو آکوپیشنز دیں. آپ نے ان کو مواقع دیں اکنامک ایکٹیویٹی کے. کس نے دینے ہیں؟ کیا فوج نے دینے ہیں, کیا پولیس نے دینے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیر از گیپس آف گڈ گورننس, تو گڈ گورننس ڈزنٹ اسٹارٹ اینڈ اینڈ ود پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ, مائی ڈیئر. آپ اپنا, جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک سلائیڈ رکھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خارجی فتنہ ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس لائن سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ یس, ون آف دی فیکٹر از دی پرفارمنس آف دی پولیس, بٹ اٹ از اوور آل دی پرفارمنس اینڈ دی گڈ گورننس ان آل ڈومینس, تاکہ آپ کے بچوں میں, آپ کے عوام میں بے چینی پیدا نہ ہو, ہجان پیدا نہ ہو, مایوسی پیدا نہ ہو, گمراہی پیدا نہ ہو. جب آپ کی اوپر جو سیاست ہے, آپ کے اوپر جو حکمران ہے, وہ ان تمام چیزوں پہ توجہ نہیں دے گا اور اس کی تمام توجہ دیٹ از آن سیاست, دیٹ از آن کریٹنگ ڈویژنس, رفٹس, کنفیوژنس, اور یہ میسج دینے میں کہ پاکستان کی جو دہشت گردی ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری اپنی گورننس نہیں ہے, ہمارے اپنے فیلیئرز نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے کابل جاؤ اور کابل والوں کو کہو کہ یار تم یہ کام نہ کرو, جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ان سے پوری دنیا انگیج کری. بھائی کہہ رہا ہے کہ ان سے اور بھی لوگ انگیج کرتے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوری دنیا انگیج کرتی ہے. برادر پڑوسی اسلامی ممالک اور بھی, اور ہمارے عرب ممالک بھی انگیج کرتے ہیں, چائنا بھی انگیج کرتا ہے, امریکہ بھی انگیج, سب انگیج کرتے ہیں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, بٹ دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ. جن کے ساتھ آپ نے بات چیت کر کے بھی جو سا ہے اس کا خمیازہ بھگت لیا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج کا جو لیگل پروسیس ہے دیٹ از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری جسٹ. کیونکہ اس میں بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ فوج میں جو سا ہے کسی کو شنوائی
یا موقع نہیں دیا جاتا. یہ جو فیلڈ جنرل کورس مارشل آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ فوج میں کسی کے خلاف اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کو پروسیکیوشن کو، ڈیفنس کو، وٹنسز کا، جرا کا ایویڈنس پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے. اس کو تمام قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں، اپنے لیے سول وکیل کرنے کے حق حاصل ہوتے ہیں. بیکاز یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ یہاں بس آرڈر دیا اور سزا دے دی، ایسے نہیں ہوتا. تو دیٹ لیگل پروسیس از گوئنگ آن اینڈ اٹ ول کم ٹو اٹس لاجیکل اینڈ جسٹ کنکلوژن. یہ جی سائڈ پہ آتے ہیں جی آپ پلیز. اس کے بعد السلام علیکم سر. اظہر علی نام ہے میرا، روزنامہ میدان پشاور کے لیے میں کام کرتا ہوں سر. سر میرا سوال آپ سے سمر عباس فرام دنیا نیوز. سر ایک طرف تو افغانستان کی بات جب ہوتی ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے تو پاکستان نے تو شاید متعدد مرتبہ بات چیت کرنے کی کوشش کی، انہیں ڈپلومیٹک لیول پہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. میری انفارمیشن میں تو 10 بلین تک کی آفر بھی پاکستان کی طرف سے کی گئی افغانستان کی گورنمنٹ کو کہ آپ یہ جو TTP کے لوگ ہیں جو پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں آپ کسی دور جا کے افغانستان کے اندر آپ ان کی وہاں پہ آباد کاری کریں، لیکن وہ آفر بھی نہیں ایکسیپٹ کی گئی. اب ایک رپورٹ آ رہی ہے، کل ایک اسٹرائک ہوئی ہے کابل کے اندر جس میں TTP کے جو کمانڈر نور ولی مسعود ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں اسٹرائک کے بارے میں سر بتائیے گا کیا انفارمیشن ہے، اور دوسرا اب افغانستان کے والے سے پالیسی کیا ہوگی کہ بار بار کہا گیا کہ روکیں ان کو، نہیں روکا گیا، تو اب کیا ہارڈ پرسوٹ ہوگا، وہاں جا کے کاروائیاں ہوگی، کیا ہوگا مستقبل میں؟ یہ جو آپ نے اسٹرائک کی بات کی اس میں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور افغانستان کے آئی تھنک جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی زبان سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وی ہیو نوٹڈ دیٹ. دیکھیں افغانستان سے ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے. وی ہیو ہسٹوریکل کنیکشنز، کلچرل کنیکشنز. پاکستان نے 4 دہائیوں سے زیادہ ملینز آف افغانس کو یہاں پہ مہمان نوازی بھی کی ہے ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس. ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. باقی ہمارا ان سے تعلق ہے، ٹریڈ ہے، آج بھی چل رہا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا انگور اڈا کے اوپر جو سا ایک اور اوپننگ جو سی آپریشنلائز ہوئی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی چلتا ہے. وہاں سے لوگ جو سے ہیں ابھی بھی علاج کے لیے ادھر آتے ہیں. تو ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر، انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز، دہشت گرد گروپس ان کی آماج گاہ نہ بننے دیں. از اٹ رانگ ٹو آسک؟ اٹ از ایبسولوٹلی فیئر، اٹ از کریکٹ، اٹ از ریشنل، اٹ از آر رائٹ. اور اس کے لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں ایٹ ملٹیپل لیولس. آپ کے وزیر خارجہ وہاں نہیں گئے کابل میں کچھ عرصہ پہلے، آپ کے وزیر دفاع نہیں جا چکے. آپ کی ڈپلومیٹک لیول پہ، یونیلیٹرل لیول پہ بھی، ملٹی لیٹرل لیول پہ مختلف فورمز پہ بات چیت کی جاتی ہے. یس وی ڈو انگیج دم اینڈ وی کلیئرلی کمیونیکیٹ اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں، یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں، یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ ایور از نیسیسری. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. Television. General Sahab, you just mentioned Colonel Junaid, Major Tayyab and Major Siptan. If I'm not wrong, I think in last 3 months, if I keep counting, we lost brilliant 15 to 14 officers in a row. And I was in Balochistan when I just kept counting. 3 officers got martyred in the span of time of 15 days. So what exactly is your thinking about this? Where exactly is the loose grip? I just need to read your mind. آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پلس پاکستان ہیز been catching global and central stage very lately after Marka-e-Haq and Bunyan-ul-Marsus. So about this wave of terrorism,
are we able to convince the global community that what exactly we are going through, like as Pakistan as a state, and having Afghanistan in our neighborhood with more than 24 terrorist organizations under the umbrella of one big organization, Al-Qaeda. It's not me who's saying that, it's the report of 35th Security Council of UN. So keeping all these things in order, and we are losing our brilliant officers in no time. So what is your thinking? What exactly is happening in KP and Balochistan, and what are we trying to do to control all this situation? جی شکریہ. دیکھیں جہاں تک آپ نے ہمارے ان ہیروز کی بات کی, ان بہادر افسروں کی بات کی, یہ ہمارا فخر ہے. وی آر پراؤڈ آف دیم. اینڈ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو یہ یونیک آنر بھی حاصل ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں دے آلویز لیڈ فرام دی فرنٹ. جو آفیسرز ٹو سولجر جو ریشو ہے پوری دنیا میں, اگر کسی فوج کی سب سے زیادہ ہے تو یہ آپ کی اس فوج کی ہے. بیکاز دیٹ از ہاؤ وی آر ٹرینڈ اینڈ دیٹ از ہاؤ وی آر کمیٹڈ کہ اس ملک کے لیے ہم اپنی جان سب سے آگے رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو افسر ہے, ہمارا جو جوان ہے, اس کا رشتہ اس طرح ہوتا ہے, یہ دو انگلیاں اس طرح جڑی ہوتی ہیں نا. ہم نے اپنی جنازے ہم نے ایک دوسرے کے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں. ہم نے اکٹھے جان دینی ہے اور اکٹھے جان لینی ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے ہیروز ہیں ہمارے. ٹل دا ٹائم دس menace of terrorism which is being sustained through this political criminal terror nexus, اس طرح کے بہادر جوان نہ صرف فوج کے, نہ صرف ایف سی کے, آپ کے پولیس کے بھی, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی یہ جانیں دیتے رہیں گے. بیکاز یو دی پیپل آف پاکستان ہیز نو ادر چوائس. آپ اس سے پوچھنی یہ سلسلہ کب تک چلے گا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سلسلہ جب اس وقت تک چلے گا جب تک پاکستان کے عوام جو سا ہے وہ ان کی سیاسی گمراہ کن پروپیگنڈے کو سامنے رکھ کے چاہ کر کے ان سے صحیح سوال نہیں کرتے. جب تک آپ ان 14 نکات کو عملاً پوری طرح ان پہ عمل نہیں کرتے, یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک ہم یہ نہیں جان لیتے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن ہم خود ہیں. یہ ہمیں بھیک میں نہیں کسی نے دینی, یہ ہمیں کسی اور ملک نے نہیں دینی, اس کو ہم کسی کو رہن نہیں رکھ کے دے سکتے. بیکاز دی سیکیورٹی کمز فرام انٹرنل اسٹرینتھ. یہ اس وقت تک چلے گا. یہ کیوں بڑھ رہی ہے وہ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی. یہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جان بوجھ کے اس پہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. اور چونکہ افغانستان کے اندر ایک ایسی ڈسپینسیشن آ چکی ہے جو ایک آئیڈیل اماجگاہ بن چکی ہے فار ملٹیپل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. وہ جو 5 میں نے آپ کو نکات بتائے ہیں, دیز آر دی 5 پوائنٹس. جدید ویپنز بھی ان کے پاس اویلیبل ہے, بالکل اویلیبل ہے. ان کے پاس جو سا ہے پروٹیکشن اینڈ فیسیلیٹیشن بھی وہاں اویلیبل ہے. اینڈ دیر از این انٹرنل فیسیلیٹیشن وچ از ہیپننگ. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا آپ کی ریاست, کیا آپ کی قوم اس کے خلاف لڑ رہی ہے؟ وہی میں نے آپ کو بتا دیا, بالکل لڑ رہی ہے. ہر روز صرف خیبر پختونخوا میں ہم 3 دہشت گرد مار رہے ہیں. تاریخ میں نہیں مارے ہم نے. جہاں آپ کو قربانیاں ہیں وہاں ان قربانیوں کے اگینسٹ کامرانیاں بھی نظر آ رہی ہیں. کل 30 دہشت گرد جو سے ہیں جنہوں نے ہمارے ان بہادر جوانوں پہ جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی, جو ہمارے شہید ہوئے تھے, کل رات کو ان 30 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے. اس وقت بھی آپریشن ہو رہی. تو ہمیں کلیئرٹی ہے, اس قوم کو کلیئرٹی ہے. دس کلیئرٹی نیڈس ٹو بی اسٹرینتھنڈ دیٹ دس از آر بیٹل اینڈ وی ہیو ایکچولی نو ادر چوائس. دی ادر چوائس از ٹو سیٹ گیون اگینسٹ دس پراکسیز. اور جو آپ کو تیزی نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سہولت کار ہے, دی اسٹیٹ وچ از دی بگیسٹ اسپانسر آف ٹیررزم ان دی ورلڈ,
I am talking about India, after having its face blackened in Marka-e-Haq, they are doubling down on this, on their proxies. کیونکہ وہاں ان کو پتا ہے کہ وہاں تو آ کے جو سا ہے ان کو جو جواب ملا اس سے تو سنبھل نہیں سک رہے ابھی تک، تو وہ اپنی پراکسیوں پہ مزید محنت کر رہے ہیں، مزید پیسہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جنرل صاحب، ایک تو بات چیت کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا آج تک کہ واحد حل ہی بات چیت ہے. آپ نے بھی دوحہ ایگریمنٹ کا حوالہ دیا، تو دوحہ میں بھی بات چیت کے ذریعے ہی ایک معاہدے پر پہنچ گئے تھے فریقین. تو اسی ٹائم جب خیبر پختونخوا میں جو جس پارٹی کی آج حکومت ہے اسی ٹائم وہ مرکز میں تھی جب لاسٹ ٹائم ٹاکس کے ذریعے ان کو انگیج کیا گیا، تو اسی ٹائم کیا یہ ایک فرد واحد کی پالیسی تھی یا ریاست کی پالیسی تھی جب انگیج کیا گیا وہاں پر دہشت گردوں کو؟ اور دوسرا کوشچن میرا پولیٹیکل نوعیت کا ہے، اگر آپ جواب دینا مناسب سمجھے تو ٹھیک ہے. نامینیٹڈ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے سہیل افریدی جس کا نام ہے، اس کے حوالے سے کل بھی ایک وفاقی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی اور اس کا نیکسس طالبان کے ساتھ پروف کرنے کا کہا، بلکہ رابطہ کا کہا ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ مناسب سمجھے جواب دینا کہ کیا سچ میں اس طرح ہے؟ اچھا دیکھیں، بات چیت میں میں آپ کی پہلی بات کر دیتا ہوں. آج کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنے چاہیے؟ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ بتائیں کون کہہ رہا ہے کہ آپریشن حل نہیں، آپریشن نہ کریں، بات چیت کر لیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہو از دیٹ پرسن جو کہ اس پوری کاروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں، آپریشن بند کریں؟ جو یہ کہہ رہا ہے، جو آپ نے دوسری بات کی کہ میں اس حکومت کو اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. سو اٹ از فار ایوری ون ٹو سی کہ آج سے 5 سال پہلے، آج سے 6 سال پہلے، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، کسی ٹائم فریم میں چل جائیں، ہو از دیٹ پرسن وچ از دیٹ پولیٹیکل تھاٹ جو یہ کہتی ہے کہ خارجیوں سے، دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے؟ اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے، آج وہ ریاست میں نہیں ہے، حصہ نہیں ہے ریاست کا، تو آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اٹ از ایبسولوٹلی کلیئر کہ یہ جو بیانیہ ہے جس کے اوپر یہ چلانا، لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ اس مسئلے کا حل کاؤنٹر ٹیررزم میں نہیں ہے، اس کا حل آپریشنز کرنے میں نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے، جو کہ آپ کے بچوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلتے رہے، ان سے بات چیت کر لو. کون کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، ان کے وہ حقوق نہیں جو اسلام نے دیے، ہم بتائیں گے ان کے کیا حقوق ہیں، ان سے بات چیت کر لو. کون ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے افغانستان کے پاس جا کے اس کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اٹس فار ایوری ون ٹو سی. اور اس پرورٹڈ سوچ کی، اس مجرمانہ بیانیے کی قیمت کون ادا کر رہی ہے؟ آپ کی فوج، آپ کی پولیس، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں. صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی، اس کی گورننس، اور اس میں پردہ ڈالنے کے لیے مزید کنفیوز کیا جائے، اور اس کی آڑ میں ایک اس طرح کی کاروائیاں کی جائیں کہ اس میں کرپشن بھی کی جائے، اس میں جو چاہے کرو، اور سارے کا سارا ملبہ جو سا ہے اس پہ ڈال دو کہ جی یہ تو چونکہ میری بات نہیں مانتے اس لیے لڑ رہے ہیں. اور کی بات چیت اس نے
کی بات چیت اس نے نا, حل دیکھ لیا آپ نے اس بات چیت کا. وہ تو انہوں نے دوہا ایگریمنٹ میں بھی کہا تھا ہم نہیں کریں گے, حل دیکھ لیا آپ نے ان کے وعدوں کا. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کس سے بات چیت کرو؟ وہ جو خارجی نور ولی محسود اور اس کا جتھا ہے اس سے بات چیت کر لو, جو کہ ابھی چند مہینے پہلے آ کے کہتا ہے کہ جی اپنا جو سا ہے اسلام کی روح میں اگر آپ نے کسی مشرک کے ساتھ بھی علاج کرنا ہو تو جائز ہے. وہ تو یہ کہتا ہے, اس کا اسلام تو یہ کہتا ہے, اس سے بات چیت کر لو. اس سے بات چیت کر لو جو کہ ہندوستان کے ساتھ پورا دن رات بیٹھ کے کنائمس کرتا ہے. کیا آپ بات چیت کر سکتے ہیں ان سے؟ جی السلام علیکم جی, میرا نام ہے ظاہر شاہ شرازی, میں بولڈ نیوز کے ساتھ ناردرن ریجن کو دیکھتا ہوں. جو ریسنٹ ماسکو میں ایک سینٹرل ایشین ریپبلک پاکستان, ایران, چائنا نے ایک بڑا کلیئر میسج دیا ہے, اسپیشلی اسپیکنگ اباؤٹ BLA, TTP, ITM, جتنے نام آپ نے لیے, کہ اگر افغان حکومت خود ایکشن نہیں لے سکتی تو ویل بی ہیو اے کولیکٹیو اسٹریٹجی ٹو روٹ آؤٹ ٹیررزم. تو مطلب کوئی ایسا ریجنل الائنس اباؤٹ ٹیررزم بن رہا ہے, ان پائپ لائن ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ افغانستان کی حکومت یا تو اس کی ول نہیں ہے, یا وہ ایکشن لینا نہیں چاہتی, یا وہ لے نہیں سکتی. تو ان دیٹ کیس یہ تمام کے تمام جو پڑوسی ممالک ہیں دے آر وریڈ اباؤٹ اٹ. ایک چیز, دوسرا انڈیا واز دیئر, تو انڈیا کو کیا میسج ہم نے دیا؟ آن دا ویسٹرن بارڈر دے آر پروموٹنگ پراکسی وار ان ٹرمز آف ٹیررزم, ایکسٹریمزم, فائنینشیل بھی ایک ہمارے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے, واٹر وار بھی چل رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دس ماسکو جو پیکٹ تھا اس کے اندر جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, تو آر وی گوئنگ ٹو ہیو اے کلیکٹیو اسٹرائک اگینسٹ سیو ہیونز آف ٹیررسٹ ان سائڈ افغانستان؟ دیکھیے, میں آئی تھنک اس بات نے پہلے ہی بات کی کہ وائل وی انگیج ود آل دی اسٹیک ہولڈرز, انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز, آپ نے ایک فورم کا نام دیا, دیر آر ملٹیپل ادر فورم جہاں ہم بات چیت کرتے ہیں, اور اس میں لیڈ جو سی ہماری وزارت خارجہ کی ہوتی ہے, ہمارے بڑے قابل سفارتکار ہیں, سیاستدان ہیں, ہم بات چیت کرتے ہیں, وی انگیج دیم اور انہیں سینسٹائز کرتے ہیں. دے آر themselves also sensitized about the threat that is coming and the collusion of the Indians also with the terrorist groups that are operating over there. We do sensitize them. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کی جو سیکورٹی ہے آف پاکستان اینڈ اٹس پیپل, اور میں نے اپنی بات چیت میں بھی کہی, اٹ کین ناٹ بی گرانٹیڈ بائی ایکسٹرنل پلیئرس وائل وی کیپ آن انگیجنگ دم. لیکن اس کو سیکیور کرنا, اپنی جان و مال اور عزت کی پاکستان کی عوام کی, اس کی اولین ذمہ داری اور اس کی ضامن پاکستان کی ریاست, اس کی افواج, اس کے ادارے, اس کے قانون نافذ کرنے والے, اس کی حکومتیں ہیں. اینڈ دیٹ از ویئر آر فرسٹ اینڈ فارموسٹ فوکس از, اینڈ وی ول کیپ آن انگیجنگ آل آف دیم, بیکاز ہر ایک کا اپنا ایک ڈگری آف انفلوئنس ہوتا ہے اور اپنے کا اپنا ایک ڈگری آف انٹرسٹ ہوتا ہے. اور ایز فار ایز ٹیررزم از کنسرنڈ, ایوری باڈی از کلیئر کہ دہشت گرد جو سا ہے, جو اس کی کوئی دین ایمان نہیں ہے, یہ دہشت گرد جو آج ادھر کارروائی کر رہا ہے وہ کہیں اور بھی کر رہا ہے, وہ ادھر کر رہا ہے تو کہیں اور بھی کر سکتا ہے. بٹ دی ریسپانسبلٹی, دی بک ایکچولی اسٹاپس, the response actually stops at the state of the people and to the people of Pakistan and its armed forces, and this is where the main response will come, and it is coming. یہ فرسٹ رو میں فرسٹ ون